علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں مثال کے طور پر اللہ کا نبی ہوں، اور سامنے والے نے کہا کہ اچھا پروف کرو، بتاؤ کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو جس نے یہ کہا کہ بتاؤ پروف کرو کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اس نے بھی کفر کیا. اس لیے کہ اب تو آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وکان بالمؤمنین رحیما، وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں بتا دیا کہ اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے، اللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف لے آتا ہے، اللہ شک سے یقین کی طرف لے آتا ہے، اللہ منافقت سے ایمان کی طرف لے آتا ہے، اللہ بدعتوں کے اندھیروں سے سنت کی طرف لے آتا ہے. ایسے اللہ مومنوں پر رحم فرماتا ہے. یہ اللہ کا دنیاوی رحم ہے، اور اللہ آخرت میں مومنین کے لیے کیا ہوگا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ آخرت میں مومنین کے لیے خاص رحیم ہوگا. وہ جو اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ان 99 رحمت کے حصوں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. اب آگے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تعظیم کریں جیسے اللہ کے رسول نے خود بتائی کہ کیسے کی جائے، یا جیسے اللہ نے بتائی کہ کیسے کی جائے. ہم اور آپ اللہ کے رسول کی تعظیم کا، اللہ اور رسول کی شفاعت کا منتظر نہ رہیں. آپ نے جو مقصد یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بتایا ہے کہ گواہ بنا کر بھیجا ہے. کس پر گواہ ہے؟ اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ ہیں. کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم سب نے کہا تھا جو اس وقت مسلمان موجود تھے، جی اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اب جو یہاں موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. تو اللہ کے رسول مجھ پر اور آپ پر گواہ ہیں. آپ کا مقام بتایا جا رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو صرف شفاعت کرنے والے ہیں؟ صرف محمد کے امتی ہونے کا نام تمہارے ساتھ لگ گیا، ٹائٹل لگ گیا تو جنت کا تم دعوے دار بن گئے؟ نہیں، اللہ کے رسول کے ان ساری چیزوں کو یاد رکھنا. گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، وہ جو ان خوشخبریوں پر یقین لے کر لے، ایمان لے آئے، عمل بدل لے، اس کے لیے بشارت. اور ڈرانے والا، جو شریعت کے احکامات کو سن کر بھی اپنا عمل نہ بدلے، اس کے لیے اللہ کے رسول ڈرانے والے ہیں، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. تو جان لیں ہم کہ ہم اور آپ صرف شفاعت کے منتظر نہ رہ جائیں. آج امت کی میجورٹی شفاعت کے منتظر ہے اور اللہ کے رسول کے مقام کو بھلائے بیٹھی ہے. ہم ان وعیدوں کو بھول گئے جو احادیث میں اللہ کے رسول نے گناہوں کے اوپر دی ہیں. ہم ان خوشخبریوں کے اوپر کان نہیں دھرتے جو اللہ کے رسول نے اطاعت کرنے کے اوپر احادیث میں دی ہیں. تو ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کے مقام کو سمجھا جائے. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے. کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں. یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے حدود عائد کیے ہیں، یعنی عام مومنین کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے.
تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی ان کو تم دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی عام مسلمان مرد پر تو فرض ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان کے درمیان میں عدل کرے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندش سے آزاد کیا گیا، آپ کو خاص کنسیشن دے دیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ عدل نہ بھی کریں تب بھی آپ کو رعایت ہے۔ لیکن ہم اللہ کے رسول کا احسن عمل جانتے ہیں، بہترین عمل حسنہ جانتے ہیں کہ آپ نے سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا دنیاوی لحاظ سے۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی، حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، ام سلمہ خالد بن ولید کے خاندان سے تھیں، ام حبیبہ ابو سفیان کے خاندان سے تھیں، صفیہ اور جویریہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف ازواج اللہ کے رسول کو دیں، اور 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی حکمت کیا تھی؟ آپ نے جو سب نام سن لیے، ان نکاحوں کی وجہ سے ان قبیلوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ معاملات استوار ہو گئے تھے، حالات درست ہو گئے تھے۔ کبھی کسی بیوہ سے نکاح کیا، کبھی کسی یہودی عورت سے نکاح کیا، تاکہ جو معاملہ ہو اس قبیلے کے ساتھ پیکٹ کرنے کا وہ درست ہو جائے۔ تو نبوت کی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدید تھیں۔ نعوذ باللہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کی، وہ ذرا اس کو یہ تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے جس دور میں یہ شادیاں کی، آپ کے اوپر ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کتنی رسپانسبلٹیز تھیں، کتنے آپ کو انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھیجنے ہوتے تھے، کتنے آپ کو ارد گرد کے خطروں سے بچانے کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی تھیں۔ اور آپ اگر سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں سارے نکاح کیے، 55 ایئر سے لے کر 60 ایئر تک یہ سارے نکاح آپ کے ہوئے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کے جو نکاح میں تھیں وہ صرف اور صرف حضرت ختیجہ تھیں، اور اس کے علاوہ ایک اور آتی حضرت سودا۔ تو یہ تو اللہ کے رسول کا معاملہ تھا۔ جن کی نیت خراب ہوتی ہے وہ ان آیات کے اندر سے شک اور شبہات نکال لیتے ہیں، اور ان آیات کی وجہ سے اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے طعنے دراز کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مسلمان ان حقیقتوں کو جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے نکاح کیوں کرائے گئے۔ پھر جتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، آپ کی ازواج کے ذریعے آپ کے انتقال کے بعد کتنی دیر تک علم پھیلتا رہا، کتنے عرصے تک اللہ کے رسول کی ازواج علم پھیلاتی رہیں۔ تو یہ فائدہ تھا۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ اب یہاں سے کچھ آگے اور احکامات ہدایات دی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ احزاب ہے یہ اصل میں سورہ نور سے پہلے آئی تھی۔ مصحف کے اندر سورہ نور پہلے ہے، لیکن اگر شان نزول دیکھا جائے تو سورہ نور جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو یہ شروع کے احکامات ہیں جو دیے جا رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ابھی قانون استیزان جو تھا وہ نہیں آیا تھا۔ سورہ نور میں آ گیا تھا کسی گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ، ابھی وہ قانون نہیں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو تھے صحابہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے، سوال پوچھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ۔ معاشرے کی اصلاحات جو ہیں، معاشرے کی جو ریفارم ہے، اس کا آغاز نبی کے گھر سے کیا جا رہا ہے، تاکہ ایکسیپٹڈ نارمز کے خلاف جب آواز اٹھائی جائے تو لوگوں کو موقع نہ ملے اس پر طنز کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہی اس چیز کو کہہ دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے رسول کو حیا آتی تھی، آپ منع نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ حیا آتی تھی، ہم کہیں اچھا مردوں کو بھی حیا آتی ہے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آتا ہے کہ ایک کنواری عورت سے زیادہ، ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا اللہ کے رسول کو آیا کرتی تھی، اور مردوں کے اندر بھی حیا کا معاملہ بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کا ایک ریفلیکشن مردوں میں بھی رکھا ہے۔ اللہ کو حیا بہت پسند ہے، حیا بہت عمدہ چیز ہے، چاہیے نبیوں کا یہ شیوا رہی ہے، ہمارے مردوں کے اندر بھی حیا کا فیکٹر ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی شرم و حیا کی پرائرٹیز کو درست کر سکیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حیا کی کوالٹی کو ہی مردوں میں بھی بتایا، آگے عورتوں میں بھی بتائیں گے. تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو، کس کو مانگنا ہے؟ کون ہے یہ تم؟ صحابہ. پردے کے ایک طرف ہیں صحابہ اور پردے کے دوسری طرف ہیں ازواج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ چیز اسکالرز کے مطابق، تمام اسکالرز کا اس پر کنسنسس ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ مختص ہے، آپ کے لیے مخصوص ہے. آپ کی ازواج پردے کے اندر ہوتی تھیں، پردہ اپنا پورا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک اور پردے کی اوٹ سے، ایک اور پردے کی آڑ سے علم دیا کرتی تھیں. ہم تو پردہ کر کے غیر محرم نامحرم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں، ازواج پردہ کر کے بھی اپنے ایک گھونگٹ کے ساتھ ایک اور پردے میں رہا کرتی تھیں اور نامحرم مردوں کے سامنے نہیں آیا کرتی تھیں، اپنے حجرے میں حجاب کے پیچھے بیٹھ کر تعلیم کا کام کیا کرتی تھیں. تو یہ خاص حکم آیا ہے ازواج کے لیے. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے سیگریگیشن کر دی گئی کہ حجاب کے ایک طرف صحابہ کو کر دیا گیا، دوسری طرف ازواج کو کر دیا گیا، درمیان میں آڑ آ گئی. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. مملوک یعنی وہ غلام جو اس دور میں ہوا کرتے تھے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس دور کے غلام آج کل کے نوکروں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. آج کل کے نوکر ویسے ہی سٹیزن ہیں اس ملک کے جیسے آپ اور میں ہیں، ان کا ویسے ہی آئی ڈی کارڈ ہے جیسے آپ کا اور میرا ہے، ان کا ویسے ہی ووٹ کا رائٹ ہے جیسے آپ کا اور میرا ہے. مملوک اس کیٹیگری میں نہیں آتے تھے. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. درود پڑھنے کے الفاظ کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو طریقے بھی احادیث میں مل جاتے ہیں. یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول پر درود نہ صرف اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، نہ صرف تم بھیجتے ہو، بلکہ یہ کام تو چلا چلا آ رہا ہے. آپ دیکھیں، ہمیں درود پڑھنے کا حکم سب سے زیادہ کہاں دیا گیا؟ نماز میں. ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اور بہتر ہے کہ انسان مسنون درود کے اوپر ہی رہے. مسنون درود ایک سے زیادہ ہیں. احادیث کی کتابوں میں آپ کو کئی مسنون درود مل جاتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ انہی کو یاد کر لیں اور انہی کو دہرایا کریں. اور سب سے افضل درود، درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو بھی کثرت سے پڑھنا جو ہے انسان کے لیے باعث برکت بنتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو درود و سلام کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. درود پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کا سب سے بڑی نشانی ہماری نماز ہے کہ نہ ہم رکوع میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم قیام میں درود پڑھتے ہیں، نہ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، بلکہ جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے درود و سلام پڑھنے کا یہ کانسیپٹ کہاں سے نکال لیا کہ جب سلام پڑھا جائے گا تو کھڑے ہو جایا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے اور درود و سلام پڑھیں گے. یہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ کانسیپٹ جہاں سے بھی آیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اسی طریقے پر رہنے کو کہا ہے جس طریقے کے اوپر اللہ کے رسول نے خود اپنے لیے پسند فرمایا. تو بزرگوں کے اگر طریقے ہیں اور بزرگوں نے ان طریقوں کو اصالِ ثواب کے لیے نکالا تھا، لیکن اس کا سنت سے کوئی حصہ، کوئی تعلق، کوئی ایسوسیشن نہیں ملتی، تو آپ کا اور میرا ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اور میں اپنے بزرگوں کے اصالِ ثواب کے ان طریقوں کو چھوڑ دیں جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ آپ کا اور میرا بھی حال وہی ہوگا، حسبنا وجدنا علیہ ما آباءنا. ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھی نسلیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی نسلوں کو قیامت کے دن، آگے والی یا پیچھے والی، دونوں نسلوں کو قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لیں. تو درود پڑھنے کے آپ کو اور مجھے طریقے وہیں سے سیکھنے ہیں جہاں سے مجھے اور آپ کو درود پڑھنا سکھایا گیا ہے. حدیث سے درود کے اوقات بھی ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھا جائے، یعنی اذان کی جو دعا آتی ہے مسنون، اس کے بعد درود پڑھنا، اس سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود پڑھنا
یہ مسنون اوقات ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح رنج کے موقع پر درود پڑھنا یہ بھی آپ کو سنت سے ملتا ہے. جب کوئی اہم کام کرنے آپ جا رہی ہوں تو اس وقت بھی درود پڑھنا سنت سے ثابت ہے. جمعے کے دن کا وظیفہ، جمعے کے دن کا ورد، جمعے کے دن کا ذکر درود ہے. جب انسان کچھ بھول جائے اس کے اوپر بھی آپ درود پڑھیں تو اس کے اوپر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ مسنون طریقہ ہے. اور جب انسان کا کچھ کھو جائے اس کے اوپر بھی انسان درود پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو صبر بھی آئے گا اور اس کی چیز واپس مل جائے گی. تو بتا دیا گیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. ازواج کے لیے ہم ایک چیز یہاں پر نوٹ رکھیں، اس لیے کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پر جائیں، ازواج کے لیے یاد رکھیں پردے کے احکامات سخت تھے. کس طرح سے سخت تھے؟ ابھی آپ کو بتا دیا کہ ان کو اپنے پردے کے باوجود ایک اوٹ رکھنی ہوتی تھی، ایک آڑ رکھنی ہوتی تھی کسی نامحرم سے بات کرنے کے لیے. نامحرم کے سامنے پردہ کر کے نہیں آ سکتی تھی. تو یاد رکھیں یہاں جو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، کون اللہ کے رسول کو اذیت دے گا؟ جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر انگلیاں اٹھائے گا، جو کہے گا یہ ریجیڈیٹی ہے، کیوں نہیں ازواج کو سامنے آنے دیا جاتا تھا. جو یہ ایسی باتیں کرے گا چاہے وہ اس دور کا تھا یا آج کے دور کا تھا، وہ اذیت دینے کا باعث بنے گا. وہ ایسی باتیں کر کے دکھ پہنچائے گا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. آگے وہ آیت آ رہی ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور یہ آیت سورہ نور کے احکامات سے پہلے آئی. آپ کو بتا دیا سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی، تو پہلے عورتوں کو احکامات دیے گئے تھے کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو کیسے نکلیں، اور سورہ نور میں وہ احکامات ہیں کہ گھر کے اندر ان کو کس طرح سے رہنا ہے، گھر کے اندر بھی ان کو اپنی زینت کو کیسے چھپانا ہے جب نامحرم آ جائے. وہاں بھی بتا دیا گیا تھا کہ نامحرم کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ زینت انسان عورت کا پورا جسم ہو جاتا ہے، عورت کو اپنا پورا جسم نامحرم سے چھپانا ہوتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ دیکھیں آیت کے اندر سٹریس کی، تاکید کی، ایمفسس کی شدت ہے، ورنہ قل کافی تھا. قرآن میں جہاں جہاں قل آیا ہے وہاں مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے، لیکن یہاں اللہ کے نبی کو ایڈریس کیا گیا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے ان سے، کن سے؟ لی ازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں پر بناتی اور ازواج دونوں پلورل آیا ہے، تو اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا عربی زبان میں جو پلورل آتا ہے، آپ جانتے ہیں عربی میں ایک ہوتا ہے سنگولر، ایک ہوتا ہے ڈیول جو دو کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پلورل جو دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو ازواج اور بنات دونوں یہاں پر جمع آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ازواج بھی دو سے زیادہ تھی اور آپ کی بنات بیٹیاں بھی دو سے زیادہ تھیں. اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور کس سے کہہ دیجئے؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے. کتنا بڑا آنر جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کو کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے. یہ وہ آیت ہے جو اس کو سمجھ آئے گی جس نے اپنے اوپر چادر ڈال لی ہے، جس نے جلباب اوڑھ لی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اسی کو سمجھ آئے گا جس نے بنیادی اقدامات کر لیے ہیں، یعنی جس نے اپنا عورہ کور کر لیا ہے اس کو چہرے کا پردہ سمجھ آئے گا، جس نے انیشیل سٹیپس لے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا بڑا آنر دیا ہے کہ اللہ نے نبی کی ازواج اور بیٹیوں کے ساتھ نساء المومنین کہا ہے. کتنا مجھے اور آپ کو رشک آئے کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والی جنت میں داخل فرما دے کہ ہم بھی ان کو دیکھ سکیں اور ہم بھی ان سے مل سکیں. اللہ ہمارے بھی درجات بلند کرے. ہمیں کیسی وہ جنت لگے گی جس جنت کی میزبان حضرت فاطمہ ہوں گی. کیا آپ اور میں ایسی جنتوں میں نہیں جانا چاہتے؟ تو ایسی جنتوں میں جانے کے لیے اعمال بھی وہی کرنے ہوں گے جن کو آپ اور میں رول ماڈل بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اور مجھے اپرچونٹی دی ہے. یہاں پر اللہ نے مسلمان عورتوں کو اوپر اٹھایا ہے کہ رشک کرو اس چیز کے اوپر کہ جو تم کو اپرچونٹی مل رہی ہے، اور رشک کرنے کے بعد ان رول ماڈلز کے نقش قدم پر چلنا چاہو تو چلو. ڈور از اوپن فار یو.
یہ جو آیت نمبر 59 ہے، اس کے لیے آپ کو اور مجھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل کھول دے، جو اس میں حق ہے اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اور جو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے اس کو آپ اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ تو یہ آیت کس کو سمجھ آئے گی؟ جس نے چادر اوڑھ لی ہے، چادر اوڑھ لی ہے، برقع پہن لیا ہے، یا جو بھی چیز اس نے کر لی ہے اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے موسم کے اعتبار سے اور اپنے ماحول کے اعتبار سے۔ تو اکثر مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کیا کہا؟ ان سے کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ جو یہاں پر یدنین علیہن آیا، یدنینا فعل ہے اور اس کے بعد علی اس کا پریپوزیشنل فریز ہے۔ جیسے آپ ایک انگلش کا لفظ ہے لک، آپ لک کے آگے پریپوزیشن بدلتی جائیں، اپ لگا دیں، ایٹ لگا دیں، آن لگا دیں، تو سب کے میننگز بدلتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عربی زبان کے اندر بھی وربس کے بعد پریپوزیشنل فریز آتے ہیں۔ اگر یہاں پر یدنینا الہ ہوتا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا، یہاں آیا یدنینا علی۔ یدنینا علی کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو جھکا لینا، اس لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو آپ اور میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں۔ آج اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایز اے عورت، مسلمان عورت ظاہر کریں، تو سب سے پہلے بہرحال ایک آپ کی اور میری فزیکل آئیڈینٹی ہے۔ حضرت ابن عباس نے جب اس آیت کی ایکسپلینیشن دی، جب ان سے پوچھا گیا، اور حضرت ابن عباس ایک بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے، اللہ کے رسول نے ان کے فہم کے لیے دعا کی تھی۔ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کر کے، اس آیت کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے یہ بتایا کہ جب عورت چادر اوڑھے تو اس کی صرف ایک آنکھ نظر آئے، وہ بھی الٹی، لیفٹ آنکھ، میرا دوپٹہ بھی اس وقت آگے نہیں آئے گا، ایک آنکھ نظر آئے، تو انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی تھی، اور پورا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اور آج بھی اسکالرز اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ اس کی زینت ہے، عورت کا چہرہ چھپانے کی چیز ہے۔ جب آپ اپنے نامحرم کے سامنے آئیں، جب آپ گھروں سے باہر نکلیں، آپ کا چہرہ ایسی چیز ہے جو چھپائی جانی چاہیے۔ آپ اپنے گھر کی پروٹیکشن کرتی ہیں، آپ نے کھڑکیاں بند کر لیں، آپ نے دروازے بند کر لیے، آپ نے جو تھے اپنے لاؤنج کا ڈور بھی لاک کر لیا، آپ نے مین ڈور پورا کھول دیا، تو آپ نے کیسی حفاظت کی اپنے گھر کی؟ خطرہ تو ہے نا۔ تو جو کہتا ہے کہ چہرہ امپورٹنٹ نہیں ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ ہیلن آف ٹرائے کے لیے آتا ہے a face that launch 1,000 ships، جنگیں ہو گئی تھی اس چہرے کے اوپر، سب کچھ چہرہ ہی تو تھا، اور ہم سب یہ سنتے آتے ہیں اپنے آس پاس، چہرہ چہرہ چہرہ۔ کسی پاکستانی فلم ایکٹر نے کہا تھا کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ آپ باہر جا کر بل بورڈز پر دیکھیں ذرا، ایڈ ہوگا لان کا اور نظر آ رہا ہوگا آپ کو صرف چہرہ، اور کہیں بلر سے کوئی کپڑا نظر آ رہا ہوگا، ایسے لگ رہا ہوگا ڈسٹنگ کا کپڑا ہے، اتنا بلر نظر آ رہا ہوگا۔ چہرہ ہی تو سب چیز ہے، اور چہرے ہی کو سب دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں شاعری عورت کے چہرے کے اوپر کی جاتی ہے، ساری رومانٹک پوئٹری جو ہے وہ عورت کے چہرے پر تو کی گئی ہے، عورت کے چہرے کو پرومیننٹ کیا گیا ہے۔ تو ایک قدم آگے بڑھ کر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ سب خواتین جنہوں نے اب تک اپنا پورا جسم ڈھانک لیا تھا، بس چہرہ رہ گیا تھا، اللہ سے خاص دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو اپنی زینت کو ڈھانکیں اور اس بات کو سمجھ جائیں کہ زینت ہر وہ چیز ہے جو عورت کے اوپر آ گئی۔ آپ کا لباس آپ کی زینت ہے۔ وہ لوگ جو صرف ابھی دوپٹہ پہن کر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ اس بات کو بھی سمجھ جائیں کہ ان کو اگلا قدم کیا لینا ہے، کہ ان کو ایسی بڑی چادر لینی ہے، ایسا بڑا عبایا پہننا ہے، ایسا پونچو پہننا ہے کہ ان کا لباس بھی
اس پونچو اس چادر میں چھپ جائے. اس لیے کہ جو لباس عورت کے جسم پر آ گیا اب وہ اس کی زینت ہے. جب لباس زینت ہے تو اس کا چہرہ بھی زینت ہے. تو وہ سب خواتین جو اپنے آپ کو اس سٹیپ تک لے آئیں، جو پیچھے ہیں وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ جائیں، لیکن جو آلریڈی اس سٹیپ تک آ گئیں کہ جنہوں نے ابایا پہن لیا، جنہوں نے گاؤن پہن لیا، جنہوں نے اپنا سر اپنا عورہ کور کر لیا، اب کتنا رہ گیا ہے کور کرنے کے لیے؟ اسکن کا حصہ اتنا سا. یہ کتنا ہوگا؟ شاید 3.5-4 انچ ہوگا. پورا جسم آپ نے اپنا 5 فٹ کا 5.25 فٹ کا ڈھانپ لیا. 3 انچ ڈھانپتے ہوئے کیا اعتراض ہے؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیا انسیکیورٹی ہے؟ کس سے ڈر لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کس کو فالو نہ کر سکیں گی اگر آپ نے یہ کام کیا؟ آپ کو تو یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ نے نبی کی ازواج اور نبی کی بیٹیوں کے برابر آ کر بیٹھنا ہے تو آئیں، میدان کھلا ہے، اپرچونٹی اویلیبل ہے، ان کے برابر آ کر بیٹھ جائیں. جسٹیفیکیشنز کو ایک طرف کر دیں، سارے اپنے مسئلے مسائل ایک طرف کر دیں. اگر عورتوں کے چہرے کا پردہ جو ہے وہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حالت احرام میں یہ بات نہ بتاتے کہ جب حالت احرام میں ہو تو اپنے چہرے پر پردے، اپنے چہروں پر ویل نہ ڈالو. حضرت عائشہ کیا کہا کرتی تھی کہ جب کوئی نامحرم آیا کرتا تھا تو ہم اپنے چہرے کے آگے آڑ لے لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عام حالات میں عورتیں چہرہ کور کیا کرتی تھیں. اگر میں اور آپ جنت الفردوس میں داخل ہونے سے 3 انچ پیچھے رہ گئے تو کیا ہمیں اس دن دکھ نہیں ہوگا؟ ہائے کاش میں چہرہ کور کر لیتی. 3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو کیا کریں گے؟ کاش میں اللہ کی بات مان لیتی، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا طریقہ اڈاپٹ کر لیتی. اور یاد رکھیں سب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ کو ول پاور چاہیے اور ہمت چاہیے. اور اگر آپ اب تک چہرے اپنی کور نہیں کر رہی، ابھی تک اگر آپ نے اپنا چہرہ کھولا ہوا ہے تو اس میں پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کی کوئی چیز نہیں لگا سکتے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اسکالرز اس بات کو بالکل کلیئرلی بتاتے ہیں. اگر آپ نے چہرہ کھولا ہے تو آپ کا چہرہ دھلا ہوا ہو پانی سے، نہ اس پر جو ہے ارتھ ٹون کی لپسٹک ہو، نہ اس پر جو ہے سٹل سی بیس ہو، نہ اس کے اوپر میک اپ ہو، نہ اس کے اوپر آئی لائنر ہو، نہ اس کے اوپر لپسٹک ہو، نہ ایسا لپ گلوس ہو جس میں کلر ہے. کچھ نہیں کر سکتے. خالی رکھیں اپنے چہرے کو. اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے آپ رہ سکتی ہیں، زندگی گزار سکتی ہیں اس طرح سے، تو آپ دیکھ لیں. اللہ تو جانتا ہے. وہ عورتیں جو کہتی ہیں ہم چہروں پر کچھ نہیں لگاتے، اس میں سے بھی میجورٹی کچھ نہ کچھ لگا ہی لیتی ہے. اللہ لطیف اور خبیر ہے، اللہ باریک بین ہے. اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو میری ماں نہیں جانتی میرے بارے میں. اللہ جانتا ہے. اللہ تو دل کی گہرائیوں تک علیم بذات الصدور ہے. تو زینت کو چھپانا ہے، اور عورت کے جسم کے اندر جو چیز بھی آ جائے گی اس چیز کو اس نے آؤٹر کورنگ سے چھپانا ہے. تو آپ کا پورا لباس سر سے لے کے پاؤں تک آپ زینت ہیں پوری کی پوری. آپ کو ایک آؤٹر کورنگ لینی ہے اور اس آؤٹر کورنگ سے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. اور یاد رکھیں جب تک عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانکتی نا، خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر سیگریگیشن نہیں ہو سکتی. جہاں عورت چہرہ ڈھانکتی ہے وہاں آٹومیٹیکلی جو ہے سیگریگیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ایک عورت چہرہ ڈھانکتی ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہاں پر مرد دروازہ ناک کر کے آتے ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں ہمیں NOC دے دیں ہم اندر آ جائیں، ان سے پوچھ کے بتا دیں ہم آج اندر آ جائیں. پھر اعلان ہوتا ہے وہ جنہوں نے چہرے کور کرنے ہیں وہ چہرے کور کر لیں، فلاں اندر آ رہا ہے. پھر مرد جو ہیں بچاتے وہ شرماتے لجھاتے آنکھیں جھکائے ہوئے اندر آتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. کیوں؟ کس چیز کا روب ہے یہ؟ کسی عورت نے ان پر روب نہیں ڈالا. یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کا روب ہے. یہ اس چہرے کے پردے کا روب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دلوں پر ڈال دیا ہے. تو چہرے کا پردہ آپ کو اور مجھے بہرحال کرنا ہے. یہ انشاءاللہ نامحرم کے اور آپ کے ریلیشن شپ کے درمیان میں آٹومیٹک بیریئر بن جائے گا. آٹومیٹک حیا کو سامنے لے کر آئے گا. آٹومیٹک آپ بات کرتے ہوئے محتاط ہوں گی. آٹومیٹک سامنے والے کی نظریں جھکیں گی. جب انسان پوری حیا کے ساتھ اس پردے کو اپنے اوپر اڈاپٹ کرے گا اور اخلاق سے گرے ہوئے جو ہے اپنے ساتھ معاملے نہیں کرے گا. اس چہرے کے پردے کی بڑی ویلیو ہے. تو نظریں جھک جائیں گی سامنے والے کی اگر آپ کا چہرے کا پردہ جھکا پڑا ہوگا. آپ بازار میں جاتی ہیں، آپ ایک دن فیس کور کر کے جائیں. آخر لوگ فیس کور کر کے جاتے ہیں. جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں آپ کی، یہ کیا کرتی ہیں؟ اکثر و بیشتر جب کسی ایسی مارکیٹ میں جاتی ہیں جہاں وہ نہیں چاہتی کہ لوگ ان کو پہچانے، چہرے کے پردے کر کے جاتی ہیں. آپ دیکھیں کوئی ان کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. چہرے کا پردہ آپ کو بچا لے گا. آپ ایک جگہ پہ، یہاں پر آپ اپنے باغ میں
گوشت کا ٹکڑا کھلا رکھ دیں، کیا اس پر مکھیاں آتی ہیں؟ آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو پھر کھانا پسند کریں گے؟ یا آپ کا اور میرا چہرہ جس پر مردوں کی نگاہیں مکھیوں کی طرح بن بھنا رہی ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بچیوں کے چہروں پر، عورتوں کے چہروں پر معصومیت نہیں رہی، بالکل ہارڈ بوائل ایگز لگتے ہیں، اس لیے کہ معصومیت ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے دیکھ دیکھ کر ان کی خوبصورتی کو ختم کیا، اور انہوں نے دکھا دکھا کر اپنی خوبصورتی کو ختم کیا. تو آج جو عورت عزت مانگ رہی ہے اس کو عزت، وقار، اکرام، مقام، سٹیٹس مل سکتا ہے اگر وہ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اسلام کی ان روایات کو اپنے اوپر اڈاپٹ کر لے جو اس کی رول ماڈلز نے اڈاپٹ کی تھیں، اور فتوے ڈھونڈنا چھوڑ دیں. آپ کو میں نے ایک صحابی کا واقعہ بتا دیا کہ ان صحابی نے کس طرح سے کر کے بتایا. آپ کے سامنے ازواج کا عمل موجود ہے. ازواج نے ان آیات کے بعد کیا کیا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت جو تھی یہ صرف ازواج کے لیے تھی، تو اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اگر کوئی کہے کہ اچھا اللہ کے رسول کی صرف بیٹیوں کے لیے تھی، تو یہاں پر نساء المومنین کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتی، اگر آپ اپنے آپ کو مومن عورتوں کے اندر، مومنات کے اندر شامل نہیں کرتی تو الگ بات ہے. آپ یہاں اپنے آپ کو مومنات میں سے شامل نہیں کریں گی تو پھر دیکھ لیں اپنا معاملہ کن کے ساتھ آپ کرنا چاہیں گی. انسان انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جن کے جیسا حال اولیا اپنایا، جن کا جیسا لائف سٹائل اپنایا، جن کے ساتھ اپنی پرائرٹیز اور لائلٹیز رکھی. تو ہم دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ چہرے کا پردہ بالکل ایسے ہی آپ کی اور میرے لیے آزمائش ہے جیسے بعض لوگوں کے لیے شراب کا حکم آزمائش ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ اللہ نے وہاں کہا ہے فجتنبو، اس سے بچو، عمل شیطان میں سے، رجسم من عمل شیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے. اسکالرز نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کے لفظ کو کھول کر وہاں ڈسکرائب کر دیا ہے، لیکن جس نے بھٹکنا ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ اللہ نے شراب حرام کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتوا لو، ولو افتوک، وہ تمہیں اچھا فتوا دے گا. آپ اپنے دل سے پوچھیں اس آیت کے اندر آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ کی ربی کی بیویاں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں اور نساء المومنین سب کو ایڈریس کر لیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے. اپنے دل سے پوچھیں آخر کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ کاسمیٹکس بکتی ہیں، چہرے کے پروڈکٹس سب سے زیادہ سیل ہوتے ہیں. آپ اپنے جسم کا مساج کتنی دفعہ کراتی ہیں اور اپنا فیشل کتنی دفعہ کراتی ہیں؟ آپ خود اچھی طرح اندازہ کر سکتی ہیں. سب سے زیادہ چیز جو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھی جاتی ہے، کون سی ساس آتی ہے جو کہتی ہے اپنی ہونے والی بہو کے پیر پہلے دیکھوں گی کیسے ہیں، ناخن چیک کروں گی اس نے کتنا پیڈی کیور کرایا ہے، یا اس کے ہاتھوں کو چیک کروں گی مینی کیور ریگولر کراتی ہے کہ نہیں کراتی. نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. چہرہ دیکھا جاتا ہے، چہرے کی بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور کس کو نیگلیکٹ کرنا ہے، کس کو امپورٹنٹ کیا اور کس کو نیگلیکٹ کر دیا. کتنی حسین لڑکیاں، لیکن ان کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا نکاح کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں. اور حسین لڑکیوں کو آپ یہ دیکھ لیں کہ شادی کے لیے صرف اس لیے ریجیکٹ کر دینا کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں. کس کو ریجیکٹ کیا آپ نے؟ اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کیا. آج بچیوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہ ملنا، یا کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو کسی اچھے اسکول میں ٹیچنگ کی جاب نہ ملنا اس لیے کہ وہ چہرہ کور کرتی ہے، تو یہ چہرے کا پردہ کس نے ویلیویبل کر دیا؟ کس نے اس کی اہمیت بنا دی؟ لوگوں نے بنائی ہے، دنیا نے بنائی ہے. دنیا کیوں ڈرتی ہے اس 3 انچ کے ٹکڑے سے کہ اس کے اوپر قوانین پاس ہو رہے ہیں؟ فرانس کے اندر قوانین بن رہے ہیں، بیلجیم کے اندر قوانین بن رہے ہیں، جرمنی کے اندر قوانین بن رہے ہیں. آخر کیوں 50 یورو کا فائن لگا دیا کہ جو عورت چہرے کا پردہ کرے گی اس کو فائن دینا ہوگا؟ اہمیت کس نے دی ہے؟ آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے ذریعے خود دکھا رہا ہے. اللہ کی پابندیوں کو جس چیز سے آپ اور میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھو اللہ کے بندے آج بھی وہ کام کر رہے ہیں. اسی دنیا میں، اسی 2015 میں آج بھی ایسی عورتیں جو فائن دے کر چہرے کا پردہ کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے پرائرٹی اللہ کے نبی کی ازواج کے ساتھ اپنے لیے مقام اکٹھا کرنا ہے. ایمبیشیس ہیں وہ آخرت کے لیے، اس لیے جس نے سٹیپ لیا وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے آ کر پیچھے والوں کے لیے آسانی کر دی. ایک وقت تھا ٹرکی کے اندر لڑکیوں کے سکارف نوچے جاتے تھے. آپ کو تصویریں آج بھی گوگل کے اوپر مل جائیں گی. ان کے سکارف لٹرلی کھینچ کر اتارے جاتے تھے. ہیڈ سکارف کا اتنا شور مچتا تھا. جب عمل کرنے والے آگے بڑھے، کچھ نے چہرے ڈھانکے، کچھ نے اپنے آپ کو ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے مقام پر جا کر اسی عمل کو اپنے لیے اڈاپٹ کرنے کی توفیق دی. تو آپ دیکھیں اب لوگوں کا دماغ جو ہے وہ ہیڈ سکارف سے ہٹ کر چہرے کے نقاب پر آ گیا.
انہوں نے ہیڈ اسکارف کو ایکسپٹ کر لیا، اب کہتے ہیں کہ کم سے کم چہرے کا پردہ تو نہ کریں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ ہوتا ہے. جو عمل کرنے والے آگے بڑھیں گے تو پیچھے والوں کو جگہ ملے گی. آپ آگے بڑھیں گی تو اور لوگ اٹریکٹ ہوں گے دین کی طرف. آپ کا قدم آگے بڑھے گا تو نئے آنے والوں کو حوصلہ ملے گا کہ اچھا مجھ سے آگے بڑھ کر بھی لوگ عمل کر رہے ہیں. جب آپ اور میں ہی بیئر منیمم پر عمل کرتے رہیں گے تو لوگوں کو انسینٹیو کیسے ملے گا اس دین پر آگے آنے کا؟ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا. اگر آپ پلٹ کر دیکھیں اپنی 3 جنریشن پیچھے جائیں، آپ کو اپنی پر دادی پر نانی، آپ کو یہ سب خواتین پردہ کرتی ہوئی ملتی ہیں. پاکستان بنا اور پاکستان میں آئیں اور ان کے پردے اترے اور ان کی داڑیاں ہٹ گئیں. کیوں؟ کس سے امپریس ہوئے تھے؟ سب براؤن صاحب بن کے بیٹھ گئے. کیا ازواج سے امپریس ہوئے تھے؟ کیا ان کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا؟ کیا صحابہ کو رول ماڈل بنایا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رول ماڈل بنایا تھا؟ نہیں، انگریزوں کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا. ایسا انگریزوں کو اپنا رول ماڈل بنایا کہ اپنے دین سے بھی چلے گئے. تو جب آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سابقون الاولون بنے، آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجے ملیں، تو یہ عمل کر جائیں. یہاں کہہ دیا گیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے پلو لٹکا لو. لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ ہینگ کر لو. اب اس کا ایک شکل یہ نکل آئی کہ خواتین نے اسکارف پہننا شروع کر دیا، اور اسکارف کے اندر جو ہے وہ اپنے آنکھوں کو چھپا لیتی ہیں، آنکھیں صرف نظر آتی ہیں. اس میں بھی کوشش کریں جو خواتین آنکھیں کور کرتی ہیں اپنی، جو اپنا چہرہ کور کرتی ہیں، اگر آنکھوں پر میک اپ ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گلاسز لگا کر پھریں دن کے وقت خاص طور پہ، اس لیے کہ یہ بھی زینت کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے اوپر یقیناً جو کرٹیسزم کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ پردہ کر لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں پر میک اپ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں اور پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں. تو ہر ایک کو اپنے عمل سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو سابقون الاولون کی طرف آگے آنے کے لیے ایک لیول آگے آنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں جو چیزیں آپ اللہ کی خاطر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کرتے جائیں گے. آخر دنیا میں لوگ اور مقاصد سے بھی تو چہرے کور کرتے ہیں. سرجن چہرہ کور کرتے ہیں، پائلٹ چہرہ کور کرتا ہے. سارس وائرس پھیلا تھا تو چہرہ کور کیا گیا تھا. ایسٹروناٹس جو ہوتے ہیں وہ چہرہ کور کرتے ہیں. جنگ میں جانے والے آرمر پہن کر چہرہ کور کرتے ہیں. بعض لوگ کھانا پکاتے ہوئے چہرہ کور کرتے ہیں. کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ تو چہرہ کور کرنے کے تو بہت سے دلائل ہیں. آج سائنس نے کہنا شروع کر دیا، ڈرماٹولوجسٹ نے کہنا شروع کر دیا کہ سن برن سے بچنے کے لیے چہرہ اپنا کور کیجیے. یہ سورج کی شعائیں جو ہیں، یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، یہ یو وی لائٹ جو ہے یہ آپ کی چہرے کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اپنی پروٹیکشن کے لیے، جرم سے بچنے کے لیے چہرہ کور کیا جاتا ہے نا. اپنے جرم سے دوسروں کو بچانے کے لیے چہرہ کور کیا جاتا ہے نا. تو پھر کیا میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور سامنے والے کو گناہوں سے بچانے کے لیے چہرہ کور نہیں کر سکتے؟ اٹس بینگ ویری لاجیکل. لیکن اگر آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کے اور میرے ذہنوں کے اوپر وہ سارے پچھلے خیالات بہت زیادہ حاوی ہیں. شیطان کا بہت زیادہ حملہ ہے کہ یہ چہرہ کور کرنے کا فائدہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور آپ دنیا بھر میں چہرہ کور کر کے جا سکتے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کیونکہ ہم ویسٹ میں زیادہ رہتے ہیں یا ہماری ٹریولنگ ویسٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چہرہ کور کرنا. آج بھی اللہ کی بندیاں ایسی وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے 9/11 کے بعد بھی اپنے چہروں کے پردے نہیں اتارے، اور بڑی بڑی ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے 9/11 کے بعد چہروں کے پردے اتار دیے. اللہ سب کے ایمان کو جانتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے خلاف گواہی دینی ہے قیامت کے دن. اگر آپ نے اور میں نے قرآن کو پکڑا اور چھوڑا، پکڑا اور چھوڑا، پکڑا اور چھوڑا. سورہ فرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی، اس قرآن سے منہ موڑ لیا. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں دنیا میں مسلمانوں کو کانفیڈنٹ مسلمان بتا سکیں، تو کانفیڈنٹ کے ساتھ پردہ کریں. اور پردہ کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا، ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا. اللہ ہمارے مردوں کو سپورٹیو بنا دے، چاہے وہ والد کی شکل میں ہے، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہے. لیکن یاد رکھیں شوہر اگر آپ کو منع کر دے کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا تو کیا نہیں کریں گے؟ اگر شوہر آپ کا رازق ہوتا تو شاید آپ یہ کام نہ کرتے. ٹھیک ہے شوہر کی بات مان لیتے. آپ کا رازق آپ کا شوہر نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر محبت آپ کے شوہر میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ جو آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کس نے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے؟ اسی الودود نے جو اوپر بیٹھا ہے. جب آپ اس الودود کے لیے قربانی دیں گی، وہ الودود آپ کا خیال نہ کرے گا، وہ الودود آپ کو نہ دے گا. لیکن ہم کیا کریں؟ اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو باغیرت بنا دے. ہمارے مسلمان مردوں نے پردے نوچے ہیں اپنی عورتوں کے سروں سے،
اپنی بیٹیوں کے سروں سے۔ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ کل آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ حقیقت ہے جو جدی پشتی مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ عورت کا پردہ برداشت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں وہ پردہ کرنے والی خاتون ہے، ان کو اپنے گھر دعوت پر نہیں بلاتے۔ بلا وجہ ہماری جو کلاس کے لوگ آتے ہیں سب کے سب وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں لوگ جو ہیں وہ بھی کمفرٹیبل ہو کر بات نہیں کرتے۔ تو امیجن کریں کہ آپ کے اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ حقیقت ہے جو جدی پشتی مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ عورت کا پردہ برداشت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں وہ پردہ کرنے والی خاتون ہے، ان کو اپنے گھر دعوت پر نہیں بلاتے۔ بلا وجہ ہماری جو کلاس کے لوگ آتے ہیں سب کے سب وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں لوگ جو ہیں وہ بھی کمفرٹیبل ہو کر بات نہیں کرتے۔ تو امیجن کریں کہ آپ کے اور میرے گھر میں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ آ گئی اپنے بیٹوں کے شادی کے فنکشنز میں، ہم تو پھر ان کو لانا بالکل پسند نہیں کریں گے، ہم تو امبیرس ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے، یہ کون آ گیا، یہ پردوں والی عورتیں، اور پردہ بھی ایسا کہ صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہے۔ آج بھی کوئی عورت شٹل کاک پہن کر آ جائے تو ہم سب جو ہے اتنا زیادہ الرٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کون آ گیا بھائی۔ تو سوچیں اگر وہ آ گئے تو ہم کیا کہیں گے، دقیانوسی، بیکورڈ۔ یہی دقیانوسی پن جو ہے قیامت کے دن آپ کو اتنا ایلیویٹ کرے گا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دینے والوں میں شامل فرما دے گا۔ تو آج دیکھیں آپ کو ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ آج اٹھ کر اس اسلام کے شعار کو زندہ کریں۔ یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کا یہ شعار آج دبا پسا اور کہیں بھولا بھلایا ہے۔ جس عورت نے اپنے عمل سے اسلام کے اس لیگل شعار کو زندہ کیا وہ اپنا مقام بہت بلند کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت کے بلند درجے بھی دے گا۔ تو جو جس لیول پر ہے ہم میں سے وہ اس سے ایک قدم آنے کی آگے کوشش کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کے اندر آگے سے آگے بڑھاتا جا۔ ہم سارے کا سارا اپنا معاملہ رکھ سکتے ہیں اپنے دل کے ساتھ۔ اگر ہمارا دل اللہ کی اطاعت پر پلٹ جائے گا ہم ضرور اس چیز کے اوپر عمل کرنے کا سوچیں گے، لیکن اگر دل نہیں پلٹے گا، وہ کسی نے کہا ہے نا من اپنا پرانا پاپی ہے، دل ہی نہیں چاہتا اللہ کی اطاعت کرنے کو تو کیسے پلٹیں گے اللہ کی طرف۔ تو جو جس قدم پر ہے اس سے آگے بڑھ جائے۔ آپ دوپٹہ اوڑھتی ہیں، آپ چادر اوڑھنا شروع کر دیں۔ آپ چادر اوڑھتی ہیں، آپ عبائے سے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ بہرحال چادر کے اندر انسان ویسا کور نہیں ہوتا جیسے عبائے میں ہوتا ہے۔ ہاں یقیناً پھر عبایا کیسا ہو، آپ کا کھلا ہو، فگر ہگنگ عبایا نہیں ہونا چاہیے، کھلا عبایا ہونا چاہیے۔ پھر جو عبایا پہنتی ہیں اور اسکارف پہنتی ہیں وہ چہرے کو کور کرنے کا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دل کھولے، اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کے اس شاعر کو زندہ کرنے کے لیے اور ازواج اور اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے مہمان بننے کے لیے اپنے آپ کو اس عمل کے اوپر جما سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی حفاظت کے لیے یہ پردہ دیا ہے، بس یاد رکھیں یہ قید نہیں ہے، اس کو قید مت سمجھیں۔ جو عورت یہ کرنا شروع کر دے گی اس کو اس کے خیر نظر آئیں گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹ جائیں، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہرا کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کرے۔ پیچھے کیا آیا تھا، آپ نے پڑھا تھا اجرن کبیر، اور یہاں پر آیا ہے لعنن کبیر۔ تو میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، یعنی طنز نہ کیا کرو، تحقیر نہ کیا کرو۔ اللہ کا کوئی حکم تمہیں چاہے پریکٹیکل لگے یا نہ لگے، تمہیں چاہے وہ اپنے اوپر کرنے کا دل کرے یا نہ کرے، کبھی یہ مت کہا کرو کہ نہیں یہ فرض نہیں ہے، کبھی اس کا اپوز نہ کرو۔ جو چیز اگر پردے کو آپ اور میں اڈاپٹ نہیں کرتے تو کم سے کم آپ اور میں پردے کو اپوز نہ کریں۔ مان لیں اپنی کمی، مان لیں اپنے ایمان کی کمزوری کہ ہاں میری کمزوری ہے، اسلام کا شعار ہے، میں اپنے اوپر اپنا نہیں سکی۔ چاہے ہماری ریسرچ کسی چیز کو پریکٹیکل ثابت نہ کرے، منہ کھول کر اللہ کے قوانین کا انکار نہ کریں۔
یہ چیز یہاں کہہ دی گئی، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات کرو کا مطلب کیا ہے؟ جو حق ہے وہ بات کرو۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، یعنی ایمان کے درجے اس نے بڑے حاصل کیے۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ کون سی امانت ہے یہ؟ فریڈم آف چوائس۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو فریڈم آف چوائس دی ہے، چاہو تو پچھلی آیات پر عمل کرو، چاہو تو پچھلی آیات پر عمل نہ کرو۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگے کہ اللہ حق کھول دے، اللہ جو حق ہے اس کو میرے دل میں اتار دے۔ اللہ سے مدد مانگے، اللہ جو معاملہ کنٹروورشل بن گیا ہے اللہ مجھے اس میں میری مدد فرما اور مجھے حق دکھا دے کہ میں حق کو فالو کر سکوں۔ جب پردے کے احکامات آئیں اور آپ کے دل میں جذبات اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوں، اللہ سے ایک دعا مانگا کریں، اللہ جو حق ہے اس پر مجھے جما دے، اللہ جو حق ہے اس پر مجھے جما دے۔ اللہ دیکھیں آپ کی کیسی رہنمائی فرمائے گا اور آپ کو کیسی ہمت عطا کرے گا۔ سورہ سبا یمن کے شہر کا نام ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ کے بارے میں بیوٹیفل انفارمیشن آپ کو مل گئی، کمپریہنسو نالج کی بات ہے اللہ کی۔ اللہ کی ہی ساری نالج ہے، اللہ سب جانتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ یعنی ساری انوینٹری اللہ کے پاس ہے، اللہ کنٹرولر گاڈ ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو آج اللہ کے بتائے ہوئے شعار پر جم جائے گا اللہ اس کو بہترین اجر دے گا قیامت کے دن۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھلانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون اپنی قوتیں حق کو اسٹیبلش کرنے میں لگا رہا ہے اور کون اپنی صلاحیتیں حق کو ڈیمولش کرنے میں لگا رہا ہے۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مائکروسکوپک چیزوں کو بھی علم اپنے پاس رکھا ہے، تو جو انسان اللہ پر بھروسہ کرے اس کو توکل اللہ پر کر کر عمل میں جم جانا چاہیے۔ وقال الذین کفروا، منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، یعنی جیسے کہا جائے کہ ایک ایک سیل بکھر چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، مشکل میں بھی خوشی میں بھی۔ آگے شکر کی مثال آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس ہدایت کے ساتھ کے ذرے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ آج کی دنیا کے دور میں عام مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں یہاں پر یہ بادشاہ بھی ہیں، انوینٹر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ ہم مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا، ہم نے جھوٹ کا سہارا لے لیا، ہم اپنا پڑھایا ہوا سبق بھول گئے،
ہم نے ایکسلنس پر کام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے شاعر کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، اس لیے ہمارے اوپر یہ آزمائشیں آئیں۔ اللہ نے بتا دیا اگر مسلمانوں کو عروج ملے گا تو یہ بہترین کمبینیشن آج بھی درکار ہے، دین کا علم، دنیا کا علم۔ آج اگر مسلمان مغلوب ہیں تو کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کا علم حاصل کریں، عمل کریں، دنیا کا علم حاصل کریں اور اپنے اخلاق درست کریں۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ٹیکنالوجی سے امپریس ہونا ہے تو جو ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی اس سے امپریس ہوں، جہاں ترقی بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور اسے ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی فزیکل لا سے انسان نہیں لڑ سکتا، یہ تو اللہ کی مرضی کہ اللہ جس کے تابع جس چیز کو کر دے۔ جب میں اور آپ فزیکل لا سے نہیں لڑ سکتے، سورج کو آپ مغرب سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں۔ گریویٹیشنل فورس کو اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر شریعت کے لاس سے کیوں لڑتے ہیں؟ شریعت کے لاس کو کیوں نہیں مانتے؟ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں۔ تماثیل کا لفظ آیا ہے، تماثیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی امیج جس کا سایہ کاسٹ نہ ہو، یوں سمجھ لیں 3D امیج، تمثال کی جمع ہے۔ سلیمان علیہ السلام اسٹیچوز نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ یاد رکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جو تھی یہ واضح طور پر تھی کہ اس میں تصویریں بنانا حرام تھا، اس میں کوئی بھی صورت جو تھی مورت تراشی نہیں جا سکتی تھی۔ تو اس لیے یہ بات واضح اسکالرز کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو تصویروں کا ذکر آتا ہے یہ آبجیکٹس یا تو ہوں گے یا یہ سینریز ہوں گی، لیکن کوئی انسانی یا جاندار تصویر نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے ہاؤس جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ وہاں اپنا محنت لگاؤ جہاں کی محنت تمہیں، جہاں کی انویسٹمنٹ تمہیں آخرت میں واپس مل جائے ایک اچھے ریٹرن کی صورت میں۔ شکر گزاری کرو۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سبا کے لیے اب ایک کفر کی مثال ہے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور 2 بائیں، یعنی بہت ہی فرٹائل علاقہ تھا۔ رومن ہسٹورین بھی اس قوم کی ترقی پر لکھ چکے ہیں۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا، یعنی فرٹائل لینڈ تھا۔ ایگریکلچر اور ٹریڈ ان کے جو تھے وہ ٹاپ پر تھے، ان کے پاس بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ترقی جو ہے وہ ناپسند نہیں ہے، لیکن اللہ کو ترقی اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ پسند ہے، شکر کا جذبے کے ساتھ پسند ہے۔ انسان ٹو فل آف ہمسیلف نہ ہو، صرف اور صرف اپنا کریڈٹ ساری ترقی کو نہ دے۔ یاد رکھیں جہاں شکر ہوگا وہاں لا اینڈ آرڈر بھی ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں پر پیس اینڈ پراسپیرٹی دونوں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور چھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ ہم بھی کانشیسلی کہیں کہ اللہ ہم آپ کے فرما بردار بنتے ہیں، ہمیں آپ کا ناشکرہ نہیں بننا۔ اور ہم نے ان کے اور ان کے بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ نے ہر عمل دیکھ لیا، اللہ ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کو جانتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔
اے نبی ان مشرکین سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ اور برتر ہے۔ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں کوئی پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وَلَنَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اگر لوگ نہیں جانتے تو کس کا قصور ہے؟ ہم مسلمانوں کا۔ ہم نے خود بھی نہیں جانا اور لوگوں کو بھی ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی، ہم خود بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹے اور ہم اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج قرآن آپ کی اور میرے لیے اجنبی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس اجنبیت کے اوپر کہ اچھا ہے پتہ نہیں چلا، پتہ چل جاتا تو عمل کرنا پڑتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس راہ کے مسافر نہ بننا جس راہ پر وہ لوگ چلے کہ جن کے پاس عمل کرنے کی خواہش تھی لیکن علم نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے راستے سے پناہ مانگنے کو کہا ہے، تو علم حاصل کریں اور لوگوں کو اللہ کے رسول کا مقام بتائیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر اسے پہلے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ جس طرح سے بنی اسرائیلیوں نے اللہ کے احکامات کو چھپا لیا، اسی طرح سے مسلمان آج قرآن پر عمل نہ کر کے قرآن کی خوبصورتی کو چھپا رہے ہیں، اور قرآن کی خوبصورتی پر عمل نہ کر کے والدین اپنی اولاد کو اسلام کی خوبصورتی سے محروم رکھ رہے ہیں، اور یہی اولاد قیامت کے دن بلیم کرے گی والدین کو، یا اللہ ان والدین کو جہنم میں ڈال دے، انہوں نے مجھ تک دین نہیں پہنچایا، انہوں نے مجھے دین کی وہ چیزیں نہیں بتائیں جو اللہ کے شاعر تھے، انہوں نے مجھے دین کی وہ باتیں وہ حکمتیں نہیں بتائیں جن پر عمل کر کے میں جنت میں پہنچ سکتا تھا۔ تو ایک دوسرے پر بلیم کریں گے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ یعنی یہاں پر فزیکلی کمزور لوگوں کی بات نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے ارادے کمزور تھے، کمزور جن کا ایمان تھا، جنہوں نے چاہا کہ ان کو آسان قرآن مل جائے، کوئی ریوائزڈ ورژن مل جائے قرآن کا عمل کرنے کے لیے جس سے ہم آسانی سے عمل کر جائیں۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ وہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ فالس کانفیڈنس، مس پلیسڈ کانفیڈنس کی شکل نظر آ رہی ہے۔ اے نبی ان سے کہو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفعت اللہ عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے۔ مار اور اولاد جنہوں نے صدقہ جاریہ بنا لیا، عقل مند لوگ، اچھا انویسٹمنٹ کر لیا، اور وہ بلند اور بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس نے یہ کلمہ دل سے پڑھا، اس پر عمل کیا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب کر دی گئی۔ تو اپنے دل سے گواہی دیں، تصدیقم بالقلب ہو، اور تصدیقم بالقلب کی گواہی جو ہے ہمارا عمل دیتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہمارے نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حقیقت ہے انسان جب تک عمل سے جہنم کو اگنور نہ کر دے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ کو جہنم سے نفرت ہے، ورنہ گناہ آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا، اور گناہ لائف سٹائل کب بنتا ہے؟ جب عقیدہ غلط ہوتا ہے۔ تو قیامت کا خوف، اس کو آپ کبھی بھی کسی باطل عقیدے سے ملٹی پلائی نہ ہونے دیں۔ دیکھیں آپ بڑے سے بڑے نمبر کو زیرو سے ملٹی پلائی کریں تو آنسر کیا آتا ہے؟ زیرو۔ قیامت کا خوف کسی باطل عقیدے سے اگر ملٹی پلائی ہو جائے گا تو زیرو ہو جائے گا، اور جب قیامت کا خوف، جہنم کا خوف زیرو ہوگا تو انسان گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگزشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یعنی وہی ٹرائبل مینٹیلٹی کا ذکر ہے۔ اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ایک ہی ہے، قرآن۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی، نہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی۔ ورلڈلی پروگرس ان کو ان کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، بتا دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما اعظکم بواحدہ، ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ دیکھ لو تم خود، 1 to 1 کنیکشن کر لو، اکیلے بیٹھ جاؤ قرآن کے ساتھ، یا دو لوگ مل کر بیٹھ جاؤ، یا سب مل کر بیٹھ جاؤ، اور دیکھو اور لاجک نکالو۔ دیکھو اللہ کے رسول جو احکامات لے کر آئے ہیں وہ لاجیکل ہیں، حکمت سے بھرے ہیں، یا تمہارا وہ لائف سٹائل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہیں کو مبارک ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ انہ سمیع قریب، وہ تو سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے آج ایکسکیوزز پیش کرتے ہو، آیات کو کنٹروورشل کہہ کر ان کو بیک برنر پر ڈال دیتے ہو۔ اب دیکھو کیا تمہیں انجام نظر آیا۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ انہم کانوا فی شک مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ شک انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے، اور شک انسان کو اللہ کی محبت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ شک انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور کر دیتا ہے۔ اپنے دل میں کبھی اللہ کی جنت، اللہ کی شریعت، اللہ کے قوانین کے خلاف شک نہ آنے دیں۔ سورہ فاطر، اس کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ دعا کریں اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھے اپنے قریب آنے کا موقع دے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ ہم جس اللہ کا رزق کھاتے ہیں اسی اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اسی کے ساتھ نمک حلالی نہیں کریں گے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ تمہاری خوش رہنے کی ٹرک تمہیں بتا دی گئی۔ تمہاری خوش رہنے کی ٹرک کیا ہے؟ نعمتوں کو یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب ہم کو معلوم ہے کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے تو پھر ہم کیوں بار بار اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اگر کوئی دوست اگر آپ کے ساتھ دشمنی کر جائے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے تو قرآن میں بار بار شیطان کی دشمنی کا ذکر کر دیا، اور ہم بار بار شیطان کے دھوکوں میں آتے ہیں تو سراسر قصور انسان کا اپنا ہے۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ایک جگہ آیا عذاب شدید، اور ایک ہی آیت میں آیت نمبر 7 میں آیا اجر کبیر۔ چوائس از یورز، دیکھ لو تم نے اپنے لیے کیا سلیکٹ کیا، عذاب یا اجر۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، یعنی گناہ کو ایلیٹ ہونے کی نشانی یا سمبل سمجھ کر کرے۔ اللہ کی نافرمانی کو کرنا اپنے لیے جو ہے کول سمجھے، اللہ کی نافرمانی کر کے سمجھے کہ یہی تو سٹیٹس والے لوگ کرتے ہیں، اللہ کی شریعت میں نقص نکال کر اپنے آپ کو بڑا سمارٹ ایلیٹ سمجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پس اے نبی، خواہ خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ تو کیا مری ہوئی روح جاگ نہیں سکتی؟ اللہ مرا ہوا دل نہیں جگا سکتا؟ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہیں۔ جب مری ہوئی زمین زندہ ہو سکتی ہے تو اپنے آپ سے بھی امید رکھو، اللہ تمہارا دل بھی زندہ کر دے گا۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ عذاب انعام ہماری چوائس پر ہے، ہمارے تقدیر کے فیصلے پر نہیں ہے، یاد رکھیں یہ معاملہ ہمارے عمل کے اوپر ڈیسائیڈڈ ہے۔ اوپر چڑھنے والا قول کیا ہے؟ پاکیزہ قول۔ تو دل سے معافی مانگیں، خوب استغفار کریں، خوب تسبیح کریں، اللہ اس ذکر کو اوپر چڑھائے گا تو ہمارا دل کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ بتا دیا گیا قدرت کے فیصلوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا، ہر چیز پلانڈ ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ تقدیر کے معاملے پر ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ عذاب کا معاملہ ہماری چوائس کے اوپر ہے، وہی چوائس جو فری ول انسان کو دی گئی ہے۔
پانی کے دونوں ذخیرے موجود ہیں، یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو۔ اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتے ہوئے چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیرابل سے حقیقت کو کھول دیا، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دیں، کھاری اور میٹھا پانی۔ اللہ نے کہہ دیا شکر میٹھا ہوتا ہے، صبر تلخ ہوتا ہے۔ تو شریعت کے اوپر اس وقت تمہیں عمل کرنا تلخ لگ سکتا ہے، لیکن اس کا اجر تمہیں بڑا میٹھا ملے گا۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ بتاؤ تم کتنا پیار کرتے ہو اس سے۔ بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ یعنی اپنے اللہ کو جب اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو اللہ کو یہ مت سمجھنا کہ اللہ ماں کی طرح ہے۔ بالکل ماں جو ہے وہ غصے میں جو ہے وہ مارتی نہیں ہے، تو اللہ کے بارے میں ایسا گمان مت رکھنا۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ عادل ہے، اللہ ماں کی طرح مجبور نہیں ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کیوں گلی سڑی ہڈیوں کو پکارتے ہو؟ اور اگر ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ پریزرو بھی ہیں تو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی اور حمید ہے۔ سب کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیا، اس لیے کہ جو کہہ دے اللہ تو بس سمجھ لے کہ اللہ غنی ہے، اللہ اس کی مشکلات کو دور کرے گا۔ لوگوں کے آگے ماتھا نہ ٹکو۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے بندے بنیں اور اللہ کے رجوع کریں اور اللہ سے مدد مانگیں عمل کرنے کے لیے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ نہ اٹھائے گا۔ کون سا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ۔ اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ میری سگی بیٹی قیامت کے دن میرے گناہوں کا 1 پاؤنڈ وزن نہیں اٹھائے گی۔ ہم سب یہ بات اپنے اپنے دلوں پر لکھ لیں۔ تھوڑے سے الفاظ کے اندر اللہ نے پورا مضمون سمیٹ دیا ہے۔ لہٰذا اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تمہارے پاس آپشن ہے، خود کو پاک کر لو، اللہ کے سامنے جانے سے پہلے اپنا تزکیہ کر لو، صدقہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، عمل میں اپنے آپ کو دوڑا لو۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندہ اور مردے مساوی ہیں، نہ کفر اور ایمان ایک جیسا ہے، نہ شکر گزاری اور ناشکری ایک جیسی ہے، نہ بدعت اور سنت ایک جیسی ہے، نہ زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں، اور نہ دنیا اور آخرت ایک جیسی ہے، اور نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور شریعت کے لیے قربانی دینا ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مثالوں سے بات سمجھا دی۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی جن کے جسم ان کی روحوں کے مقبرے ہیں۔ زندہ لوگ ہیں لیکن چلتی ہوئی زندہ لاشیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر ان کی روحوں کے مقبرے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی خواہشات ہی میں دفن ہو کر رہ گئے۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ تب اپنے لیے 2 معیار جو ہیں بنا سکتے ہیں۔ معاشرہ جس بات پر ہو ان کو ہم بھی اپنا لیں، اور جس بات کو وہ برا مانے ہم بھی اس بات کو چھوڑ دیں۔ تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ایسی روحوں میں ہوگا جن روحوں نے اپنے ہی دلوں کے اندر مقبرے بنا لیے۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم قرآن کو اپنا لیں، قرآن کا حکم مانیں، چاہے معاشرہ اس کے مخالف ہو، چاہے معاشرہ اس کی فیور میں ہو، اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں، یہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اگر کوئی امت
اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل، صحیفے اور روشن ہدایات والی کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا۔ دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں اور جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ اور گہری اور سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ سے مجھے ڈر نہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے نافع علم حاصل نہیں کیا۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ مسلمانوں کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کلام کا وارث بنایا ہے جو کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وارث بن کر بھی آپ نے اور میں نے اس کتاب پر عمل کرنا ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے۔ امیجن کریں آج کوئی انسان آپ سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے جس سے آپ پانی پیا کرتے تھے، ہم سب دوڑیں گے نہیں اس پیالے کو لینے کے لیے؟ کوئی آپ سے کہے کہ میرے پاس اللہ کے رسول کا کرتا ہے، جو پہلے آئے گا اس کو ملے گا، ہم سب دوڑیں گے نہیں اس کرتے کو لینے کے لیے؟ تو یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوئے، یہ وہی الفاظ ہیں جو وراثت کے طور پر آپ کو اور مجھے دیے گئے ہیں۔ اب کیا آپ اور میں قرآن کا راستہ نہیں اپنائیں گے؟ اب کیا اللہ کے رسول والا راستہ آپ کا اور میرا راستہ نہ ہوگا؟ اب کیا اللہ کے رسول نے جو قربانیاں دی ویسی قربانیاں آپ اور میں نہ دیں گے؟ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے، کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ بتا دیا گیا کوئی فیلیئرز ہیں، کوئی جو ہیں وہ صرف 30% پر رہتے ہیں بارڈر پر، اور کوئی جو ہیں وہ سابقون الاولون ہیں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، جنہوں نے اطاعت سے بڑھ کر اتباع کی، جنہوں نے دنیا کے اوپر راضی ہونا کافی نہ سمجھا بلکہ اپنی پرائرٹی انہوں نے شریعت بنا لی۔ آج میں اور آپ بھی اپنی نگاہ کو دنیا کی حد تک محدود نہ کریں۔ دنیا کی حد تک محدود کریں گے کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آپ نے دیکھا آپ کی بہن کے پاس گاڑی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ نے دیکھا آپ کی بہن کے پاس سوزوکی ہے، آپ نے دنیا میں پیچھے لگ کے حرام کموا کے شوہر سے سوزوکی خرید لی، پتہ چلا آپ کی بہن نے جو ہے کرولا خرید لی۔ آپ نے دنیا کے پیچھے لگ کے پتہ چلا کرولا خریدی تو پتہ چلا کہ آپ کی پڑوسن نے جو ہے مرسڈیز خرید لی۔ آپ نے دنیا کے پیچھے لگ کے مرسڈیز خریدی تو پتہ چلا کہ آپ کے پڑوسی نے جہاز خرید لیا۔ کوئی لمٹ ہے؟ تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے پیچھے رہیں۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہاں وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ لیتے ہیں اور اس شخص کا جو کفر کرنے والا ہو، وہاں وہ چیخ کر کہیں گے، غم کے اندر، تکلیف میں، پینک میں چیخیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو لے سکتا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا آ چکا تھا؟ عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 60 سال کی عمر دے دی گئی اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بس اب مزہ چکھو، ظالموں کو یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔
بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کے ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض قریب فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے۔ شرک کی اتنی تردید ہے مگر آج بھی انسانوں کی میجورٹی شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ ہمیں شرک کے اندھیروں سے نکالے اور پلٹ کر ہمیں اللہ حق کی طرف لے کر آئے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر رہا ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لیے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے سوا اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے جو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ سارے عذاب صرف پچھلی قوموں پر آئے۔ آج میں گناہ کرتی رہوں گی اور اللہ صرف دیکھتا رہے گا، تو یاد رکھیں وہ دیکھ رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی متنفس جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ کیسے دیکھ لے گا؟ جج کے طور پر دیکھے گا جب ریزلٹ اناؤنس ہوں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم